اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میری بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر بے شمار اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے سب سے بڑی نعمت تو ایمان والی نعمت ہے، اور مومن کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ مومن اللہ پاک کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے۔ گناہوں کی کثرت اس رنگ کو پھیکا کر دیتی ہے اور اس رنگ پر زنگ جما دیتی ہے، میل جما دیتی ہے۔ گناہ کہتے ہیں اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا۔ اب جب انسان کی فطرت میں، جبلت میں گناہ کرنا رکھ دیا گیا ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس سے پاک کرنے کے لیے بھی طریقے بتائے ہیں۔ تو ایک طریقہ رمضان بھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا معنی ہوتا ہے گرمی، حرارت، روشنی اور جلانے، کوٹنے کا معنی اس میں چھپا ہوا ہے۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ پاک گرم رمضان بھیجتے ہیں جو دل پر جمے ہوئے زنگوں کو دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ رمضان کا فائدہ اسی مسلمان کو پہنچتا ہے جو رمضان المبارک کی قدر کرے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، بندہ قدر نہ کرے، تو پھر تباہی ہوتی ہے انسان کی۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہر سال ہماری صفائی، دھلائی، ترقی اور چارجنگ کے لیے، ایمانی چارجنگ کے لیے اللہ پاک رمضان المبارک کا مہینہ بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو میری بہنوں، اللہ پاک کے اس احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ 11 مہینے ہمارے لیے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ گویا اللہ جل شانہ کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں انسان سب سے یکسو ہو کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی مشق کرے۔ جیسے دکانداروں کا سیزن لگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں عید سے پہلے ہمارا سیزن لگا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اب اس ماہ مبارک کے شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ابھی سے اس کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ اور تیاری شروع کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، احتیاط۔ کس چیز سے احتیاط؟ اس بات کی احتیاط کہ تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ نمبر 2، اہتمام کرنا ہے۔ کس بات کا اہتمام کرنا ہے؟ کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے ہیں، عبادات، اطاعت اور فرما برداریوں میں مشغول ہونا ہے۔ اگرچہ سال کے تمام اوقات میں جب بھی اللہ جل شانہ کی فرما برداری کی جائے، اس کے بدلے میں انسان کو نوازا جائے گا، لیکن اس بابرکت مہینے کے متعلق ارشاد گرامی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا صلہ میں خود دوں گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ علیم و خبیر اپنی شان کے مطابق انسان کو بے حد و حساب اجر سے نوازے گا۔ اب دیکھیں، جب بندہ گناہوں سے بچے گا،
تو گناہوں سے بچنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے مربی رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ناپاکی اور گندگی کے ساتھ انسان اللہ جل شانہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 2، جب نیک اعمال کرے گا تو یہ بھی قرب الہی کا سبب بنیں گے، اور گزشتہ گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو پیش کر دینا بھی موجب قرب ہوگا۔ میرے خیال سے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ احتیاط بھی ہو گناہوں سے، اہتمام بھی ہو عبادت کا، اور پھر بندہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ پھر چند خاص گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، شرک۔ اگرچہ مسلمان مشرک نہیں ہوتا، لیکن اسباب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، یعنی اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھ لیا جائے کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں۔ نمبر 2، کینہ پروری، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے سے دل میں کھوٹ ہو۔ ایسے شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ رمضان کی برکات سے، شب قدر کے انوار و تجلیات سے یہ محروم رہے گا، اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نور عبادت کا زوال بھی اس کے ساتھ آتا ہے۔ اور کون کون سی چیزوں کے ساتھ نور عبادت کا زوال آتا ہے؟ فضول باتوں سے، لغویات میں پڑھنے سے نور عبادت ضائع ہو جاتا ہے، یعنی عبادت کی جو حلاوت، جو لذت انسان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ملتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لغو باتیں ہوتی کیا ہیں؟ تو سمجھ لیجیے کہ جیسے فضول قصے، بے فائدہ کسی کا تبصرہ، سیاسی امور پر تبصرے، خاندان کی باتیں، چونکہ ان میں غیبت کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان تمام سے منع فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ رمضان میں 2 عبادات اہمیت کی حامل ہیں، بہت زیادہ اہمیت کی، اگرچہ تمام عبادات اہم ہیں۔ نمبر 1، نمازیں۔ نماز میں سب سے پہلے فرائض ہیں، پھر نوافل ہیں۔ نمبر 2، کثرت تلاوت، اور تلاوت کلام پاک کئی عبادات پر مشتمل ہے۔ تلاوت ایک کام ہوتا ہے نا، لیکن اس پر بہت سارے اجر مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دل میں عقیدت، عظمت و محبت ہو، یہ دل کی عبادت ہے، یعنی قرآن پڑھ رہا ہے، دل میں اللہ پاک کی عظمت بھی ہے، عقیدت و محبت بھی ہے، تو یہ دل کی عبادت ہے۔ نمبر 2، زبان پڑھتی ہے، یہ زبان کی عبادت ہے۔ نمبر 3، کان سنتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ نمبر 4، آنکھیں زیارت قرآن کر کے اس کا ثواب حاصل کر لیتی ہیں۔ تو کتنی عبادات کا میری بہنوں رمضان میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے ثواب مل گیا۔ ٹھیک ہے۔ استقبال رمضان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ جو احادیث کی کتب میں موجود ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں واعظ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو یہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اس کو روزے دار کے ثواب جتنا ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب سے بھی کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی سے روزہ افطار کرانے پر بھی اللہ پاک یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر گویا کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے 8 باتیں معلوم ہوئی نا۔
نمبر 1 یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا ہے اور بابرکت مہینہ ہے۔ نمبر 2 اس میں لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس کی ایک رات کی عبادت۔ نمبر 3 نفل کا ثواب ہمیں فرض کے برابر ملے گا۔ نمبر 4 فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوگا۔ نمبر 5 یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نمبر 6 غم خاری کا مہینہ ہے۔ نمبر 7 رزق کے بڑھ جانے کا مہینہ ہے۔ نمبر 8 افطاری پر ثواب ملے گا اور بہت اللہ اپنی شان کے مطابق ثواب عطا فرمائیں گے۔ ابھی میری بہنوں 4-5 دن باقی ہیں شعبان کے، تو اس میں اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ کیا ہمارا دل زندہ ہے یا غفلت، خواہشات کی پیروی اور بد نظری میں بیمار ہے۔ نمبر 2 اس چیز کا محاسبہ کیجئے کہ اعمال میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا مخلوق کی خوشنودی۔ نمبر 3 ہمارے نظام الاوقات میں موجود اعمال پورے ہو رہے ہیں یا ادھورے ہیں۔ والدین ہمارے ساتھ راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ دیگر اقربا کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ کہیں حسد، بغض، کینہ جیسی مہلک باطنی بیماریاں تو دل میں موجود نہیں ہیں۔ پہلے سے میری بہنوں دل کی صفائی کا اہتمام کر لیا جائے کہ دل اجلا ہوگا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے انوارات اور تجلیات کو قبول کرے گا۔ اگر دل گندا ہوگا تو پھر ساری چیزیں جو وہ انوار و تجلیات کی مہک ہے اس کو یہ قبول کرنے سے انکاری ہوگا۔ یہاں پر میری بہنوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں یہ نورانی علم ہے، دین کی بات، دین کا علم یہ نور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے ہیں، نزلہ علی قلبک، یہ آپ کے دل پر اتارتے ہیں، یعنی کانوں سے سننا نہیں ہے، دل کا براہ راست دل سے تعلق ہے۔ تو گویا کہ اس علم کو دل قبول کرے گا، اور دل کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے نیچے کوئی برتن اگر اوندھا رکھ دیا جائے تو تیز بارش بھی کارآمد نہیں ہوا کرتی، اور اگر برتن سیدھا ہو تو پھوار بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے قبول کرنے کا ذریعہ فرمائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے رب اللہ، تو میرے دل کو اس اپنے دین کے لیے ثابت قدم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔